نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل، یہ انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، سبحان اللہ، اور بیعت عقبہ کے 70 صحابہ میں سے ان کا نام بھی شامل ہے۔ غزوہ بدر اور باقی جتنی غزوات ہوئی یہ نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں۔ اور سنیے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ سبحان، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ شام کے حاکم رہے ہیں۔ آپ نے 83 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال؟ 83۔ اور شام میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اب سنیے، اب یہاں آئے گا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ سبحان اللہ۔ آج سنو، پہلے تو آپ نے نعرے لگایا نا بھائی لبیک لبیک یا رسول اللہ، آج سنیے کہ لبیک کا نعرہ پہلے کس نے لگایا؟ سب سے پہلے حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دراز گوش، یعنی کہ آپ کا گدھا مبارک، اس کو ادب کے لیے دراز گوش کہا جاتا ہے، نبی پاک کے میں سوار تھا، ساتھ سوار تھا، نبی پاک آگے تھے، میں ان کے پیچھے بیٹھا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اور میرے درمیان صرف ایک لکڑی تھی، بس اس کا فاصلہ تھا، باقی اور کسی چیز کا فاصلہ نہیں تھا۔ میرے آقا نے مجھے فرمایا، اے معاذ، کیا جانتے ہو اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ دا حق اپنے بندیاں تے کیے تے بندہ دا حق اپنے رب تے کیے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ کلام جو ہے یہ یہودیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے اور نصرانیوں کے لیے تھا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، لیکن شرک کی انہیں تعریف ہی نہیں آتی، شرک کی منشا بھی نہیں ان کو آتی۔ ایک ہوتا ہے شرک، رب کے علاوہ کسی کو پوجنا، اس کو دوسرا مان لینا کہ یہی سب کچھ دینے والا ہے، کارساز حقیقی جس کو جان لیں۔ لیکن ہم کارساز حقیقی صرف کس کو جانتے ہیں؟ اللہ کو جانتے ہیں۔ وہی دینے والا ہے، اولاد بھی وہی دینے والا ہے، رزق بھی وہی دینے والا ہے، مشکل کشا بھی رب ہے۔ لیکن اگر اس کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو رب جلدی مان جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو
اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی عبادت کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اس کو عذاب بھی نہ دے، سیدھا اس کو جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس چیز کی بشارت دے دوں کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اس کو عذاب نہ دے؟ سرکار نے فرمایا نہ، ایسا نہ کرو ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے. لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، لوگ پھر عمل نہیں کریں. آج کل کیا ہے، جس بھی محفل میں چلے جاؤ وہ کہتے ہیں جو تسی آ گئے ہو نا سارے جنتی بیٹھے ہو، سارے جنتی بیٹھے ہو. اتنے وچ ساڈے جڑا نا اسی پھل کے کتے چلے جانے ہیں بس میرے ہن ٹکٹ پکی لگ گئی ہے، بس ہن نہ نماز پڑھیے نہ روزہ رکھیے. لیکن نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا نا لوگ پھر اسی پہ بھروسہ کر بیٹھیں گے، عمل نہیں کریں گے، لوگ عمل کو چھوڑ دیں گے. سرکار نے فرمایا جو عمل کرتا جائے گا وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. اگلی حدیث سنیے، وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اسی حدیث کا اگلا جز ہے. وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرِّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا. حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک ایک سواری پر سوار تھے. حضرت معاذ پیچھے بیٹھے تھے، میرے آقا آگے بیٹھے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اے معاذ، تو معاذ نے کیا کہا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. پھر نبی پاک نے فرمایا اے معاذ. معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. وسعدیک، یعنی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سرکار نے پھر فرمایا اے معاذ. معاذ نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں سرکار نے کتنی مرتبہ پکارا؟ وہ کہتے ہیں ثلاثہ، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا اے معاذ. معاذ نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا اے معاذ. معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا اے معاذ. معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ کوئی نعرہ آج ہم نے ایجاد نہیں کیا، مطلب کسی نے سمجھ لیا ہوئے بھئی یہ فیض لاہور چوئے نعرہ اٹھے ہے مسجد رحمت للعالمین چوں. میں یہ کہتا ہوں یہ رحمت للعالمین محبوب نے لگایا تھا، جس کو اللہ نے دونوں جہانوں کا رحمت لیے بنا کر بھیجا. دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. اس رحمت للعالمین محبوب نے یہ سرکار نے فرمایا اے معاذ. تو معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ. وہ کہتے ہیں شارح لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ معاذ نے پہلی مرتبہ ہی بات کو سن لیا. پیچھے جو بیٹھے تھے، ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حدیث میں تو یہ ہے نا کہ ایک لکڑی کا فاصلہ تھا، اس میں ہے کہ کسی چیز کا فاصلہ ہی نہیں تھا. میرا سینہ حضور کی پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا. سبحان اللہ. کتنے یار خوش نصیب تھے وہ لوگ. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی. آپ نے سرکار نے 3 مرتبہ پکارا تو 3 مرتبہ ہی انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ معاذ نے پہلی مرتبہ ہی سن لیا تھا، لیکن 3 مرتبہ پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کو حضرت معاذ پہ اتنا پیار آ چکا، سبحان اللہ، اتنی محبت سے حضور کو پکار رہے تھے. دیکھیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے دروازے پہ تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا السلام علیکم. صحابی اندر سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آہستہ سے کہا
वालेकुम अस्सलाम। सरकार नबी पाक ने फिर फरमाया अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने आहिस्ता से कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे आका ने फिर तीसरी मर्तबा कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने हौली जी कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे आका ने समझा कि शायद घर वाले नहीं है या सुन नहीं रहे, आप पीछे चलने लगे। जब पीछे मुड़े ना तो सहाबी ने दरवाजा खोलकर पीछे दौड़ लगा दी, सरकार का हाथ पकड़कर बोसा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया यार मैंने 3 मर्तबा जो है ना वो सलाम किया है, मेरे सलाम का किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने समझा शायद घर वाले नहीं है या सुन नहीं रहे। तो वो सहाबी कहने लगे सोने मैं हर मर्तबा तुहाडा सलाम सुनिया ते जवाब दिता है, लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरे आका बार बार मुझे सलामती की दुआ देते रहे, मुझे बार बार कहते रहे कि तुझ पे सलामती हो, तुझ पे सलामती हो, तुझ पे सलामती हो। या रसूलल्लाह मैं हर बार सुन रहा था। यहाँ सूरत अपने मुआज को 3 मरतबा सरकार ने फरमाया, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया ऐसा कोई नहीं जो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा माबूद नहीं है और बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सच्चे दिल से, मगर जो आदमी सच्चे दिल से इस चीज की गवाही दे तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे पे आग को हराम फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस बंदे पे आग को हराम कर देगा। यारो जहन्नम बनी किस वास्ते? किन्ना वास्ते बनी? काफरा वास्ते। किदे वास्ते? काफरा वास्ते बनी है। लेकिन जो आबिद होंगे, जाहिद होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको बगैर हिसाब के उनको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन जो गुनाहगार होंगे उनकी भी आखिर कोई तो कोई सुनवाई होगी ना। सुभान अल्लाह। वो जब जाएंगे नबियों के पास जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, आदम सानी है ना, उनके पास जाएंगे, सभी नबियों के पास जाते जाते आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो कहेंगे कुछ मेहरबानी फरमाएं। वो कहेंगे इज़हाबु इला गैरी, सभी यही कहेंगे इज़हाबु इला गैरी, इज़हाबु इला गैरी। आज किसी और के दरवाजे पे जाओ, आज साडी भी कोई सुनने वाला नहीं है, किसी और के दरवाजे पे जाओ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो कहेंगे यारो क्यों मारे मारे फिर रहे हो, आओ मैं आज आपको एक दरवाजा बताता हूँ जहाँ सब की बिगड़ी बन जाए। सुभान अल्लाह। तो वो कहेंगे कौन सा दरवाजा है? वो कहेंगे कि जाओ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच जाओ। बस जब आप उसकी बारगाह में पहुंच जाएंगे तो फिर आपकी बिगड़ी बन जाएगी। जब ये गुनाहगार इनका ग्रोह जब जाएगा, हजूर लिवाउल हम्द का झंडा लेकर हजूर लहरा रहे। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाएंगे ओए किधर फिरते बदे, मैं तो तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मैं किसके लिए खड़ा हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम कहाँ फिर रहे हो? जब वो पहुंच जाएंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इरफा इला रासका या मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब आप अपना सर मुबारक उठाएं, बताएं क्या चाहते हैं। तो सरकार कहेंगे ये गुनाहगार आ चुके हैं, अब इनका मेरे अलावा कोई नहीं है, बस यही दरवाजा था, ये पहुंच चुके हैं। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब आपके लब की जुम्बिश मैं रब देख रहा हूं, बस आपने अब कह दिया है मैंने इनको जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूलल्लाह तो मैं क्या इस चीज की खबर लोगों को दे दूं वो खुश हो जाएं? फरमाया नहीं, लोग इसी पे भरोसा कर बैठे, लिहाजा लोगों को इस बात की खबर ना दो, लोगों को कहें कि वो नमाज पढ़ते रहें, अमल करते रहें, नेकी करते रहें और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते रहें। अल्लाहु अकबर। हजरत मुआज कहते हैं कि यही नारा मैंने ही लगाया था। हाँ जी, कौन सा नारा? लब्बैक या रसूल। तो ये था आज का सबक कि जो आदमी, इसका लुब्बे लुबाब ये है, इसका खुलासा दोनों हदीसों का ये है कि जो शिरक ना करे, हाँ जी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, तो मेरा रब भी उसको अजाब नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। रोजाना तशरीफ लाइए, हर रोज दर्स